بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایران اسرائیل کی جو ممکنہ جنگ ہے، کیا ایسی صورتحال میں روس جو ایران کا بڑا پرانا دیرینہ ساتھی ہے، وہ ایران کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا؟ عملی طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے گا یا نہیں کھڑا ہو سکے گا؟ کیا ایران کو روس کے اوپر انحصار کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے؟ اور اگر روس ایران کی مدد کر سکتا ہے تو دراصل وہ کون سا ایریا ہے، وہ کون سی فیلڈ ہے جس میں جا کے وہ ایگزیکٹلی اس کی بہت ہیلپ کر سکتا ہے؟ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ ان تمام چیزوں کے گرد ریوالو کرے گا، ان تمام ٹاپکس کے گرد ریوالو کرے گا۔ مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میرے پروگرام کو لائک کریں، اگر آپ کو پسند آتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے کمنٹ دیں۔ کوئی کوشچن کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے آپ ضرور کیا کریں، کوئی نیا ٹاپک اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے وہ بھی ضرور بتائیں۔ اب واپس آتے ہیں ناظرین اپنے پروگرام کے اوپر۔ ناظرین، روس اور جو ایران ہے یہ بڑے دیرینہ ساتھی ہیں۔ اگر ان کی جو دوستی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو انفیکٹ بات یہ کریں گے کہ جو پچھلی ویڈیو تھی میری، اس میں نے آپ کو ایگزیکٹلی یہ بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ انفیکٹ اپنے مختلف بامبرز کے ذریعے اور بنکر بسٹرز کے ذریعے اگر ایران کو ہٹ کرتا ہے، اس کے ایٹمی اثاثوں کو ہٹ کرتا ہے، تو اس پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس دفاعی طریقہ کار کیا ہے، کون کون سے اس کے ویک ایریاز ہیں، کون کون سے اس کے اسٹرانگ ایریاز ہیں۔ اور وہیں پر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایران کو ایک بہت بڑی سپورٹ رشیا سے مل سکتی ہے جو اس کا دیرینہ ساتھی ہے۔ اب وہ سپورٹ کیسے مل سکتی ہے؟ دوستی ان کی بڑی پرانی ہے ناظرین، 20 سال سے زائد کا ایک عرصہ جس میں یہ مختلف قسم کے معاہدوں میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ اسی معاہدوں کے تحت، اسی دفاعی معاہدوں کے ذریعے جو 300 ہے وہ بھی 2016 میں ایران کو جو ہے وہ رشیا نے دیے تھے۔ اس کے بعد 2021 میں انہوں نے 25 سالہ ایک اسٹریٹجک جو معاہدہ ہے وہ سائن کیا تھا، جس میں دفاعی معاہدے خاص طور پر بڑے قابل ذکر ہیں۔ ایران نے اس سے پہلے چائنا کے ساتھ بھی کافی اس قسم کے معاہدے کیے تھے، تو لہٰذا ایک چیز بڑی آبویس ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ایران جو ہے وہ مغربی بلاک کی بجائے اس مشرقی بلاک میں فال کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ معاہدے ہونا ناظرین، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہیں یا رشیا کے ساتھ ہیں یا ایون پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ سب معاہدے ہونا اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن کیا وہ صرف بیانات ہی ہوتے ہیں، دوستی کے صرف ایک نعرے ہوتے ہیں، یا واقعی فزیکلی طور پر بھی کوئی ملک اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جو روس ہے وہ ایران کے لیے کھڑا ہو سکے گا یا نہیں؟ اب ہم اسٹریٹ پہ واپس آتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ان کے بیچ میں معاہدے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس کی، کیا روس اس وقت اس کنڈیشن میں ہے بھی یا نہیں؟ ناظرین، روس اور یوکرائن کی جنگ 2022 سے جاری ہے۔ جب روس نے یہ جنگ بیسیکلی یوکرائن کے اوپر تھوپی تھی تو اس وقت اس کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا، اس کا جو ایک وار سینیریو تھا وہ بالکل اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو کوئی بہت طویل عرصہ لگ جائے گا یوکرائن کو قبضہ کرنے میں، یا اس کا کوئی بہت بڑا لاس ہو جائے گا، لیکن ہوا ادر وے راؤنڈ، کہ ایک تو وہ جنگ بڑی جو ہے نا طوالت اختیار کر گئی، اور ساتھ میں تقریباً 3.5 لاکھ فوجی جو ہے روس نے وہ اپنے گنوائے ہیں۔ 2023 میں یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 6 گنا بڑھا دیا، اور اس کے بعد اس نے اب اپنے اس دفاعی بجٹ کے ذریعے شمالی کوریا سے دفاعی سامان خریدنا شروع کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک جو کہ آلریڈی اس کے اوپر ایک چھاپ لگ چکی ہے کہ یہ بڑی جارحانہ طبیعت رکھتے ہیں، اوپر سے جو پیوٹن ہے اس کو ایک بہت بڑی پرابلم یہ آ گئی کہ وہ انتہائی سیاسی دباؤ کا شکار ہے، اندرونی معاملات اس کے خراب ہو چکے ہیں، اس کے اوپر کافی ساری ایسے پرابلمز آئے ہیں کہ وہ پچھلے چونکہ 12 سال میں نا ناظرین انہوں نے 2 دفعہ یوکرائن کے اوپر حملہ کیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر کافی پریشرز ہیں۔ اوپر سے یوکرائن کی اب یہ جو جنگ ہے یہ ایسی سچویشن میں آ گئی ہے کہ رشیا کے لیے اس وقت نہ کہ وہ اپنے دفاعی سامان کو پورا کرے، اپنا دفاعی بجٹ کسی طریقے سے بڑھائے، یا اپنی فوجوں کو وہ زیادہ مزید طاقت دے سکے، ایسی سچویشن میں وہ ایران کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے دفاعی طور پر ہتھیاروں کے ذریعے یا مختلف جو سچویشنز ہیں؟ تو ایسی سچویشن میں مجھے نہیں لگتا کہ جو رشیا ہے وہ ایران کو کسی بھی قسم کی کوئی ایسی دفاعی سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اب ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جیوگرافیکل سچویشن کیا ہے، کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک کو سپورٹ اگر کرتا ہے دفاعی طور پر تو اور جنگ ہو جاتی ہے تو اس جنگ کی صورتحال میں وہ اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ ناظرین، روس اور جو ایران ہے ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا زمینی فاصلہ انوالو ہے۔ روس کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی اپنی کوئی ایسی فورسز کی کمک جو ہے وہ ایران میں نہیں بھیج سکتا کہ وہ ڈائریکٹلی چلے جائیں۔ ہاں، اس کے پاس جو راستہ ہے ناظرین وہ ہے شام میں 2 بیسز ہیں جہاں پہ اس کی فوج اویلیبل ہے، چاہے وہ تھوڑی ہے لیکن 2 بیسز ہیں، ایک ترتوس ہے اور دوسرا حمیم، اس کے اوپر اس کی فورسز موجود ہیں۔
اور وہ ان فورسز کو ری انفورس کر کے ان فورسز کو وہاں سے موو کرا سکتا ہے کہ وہ جا کے ایران کو سپورٹ کریں. لیکن ادھر بھی 1200 کلومیٹر کا ایک ایریا ہے, فاصلہ شامل ہے کہ اگر وہ بارڈر تک بھی پہنچتے ہیں تو ان کو 1200 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا ہے. وہ ایک بہت طویل رستہ ہے, اور ایسی صورت میں اچانک سپورٹ جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہوگا رشیا کے لیے. اچھا, اب یہ تو ایک سپورٹ کی بات ہوگی. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ روس نے اس سے پہلے اسرائیل کے کس قسم کے ایسے حملے جو ایران پہ ہوئے ہیں اس میں سپورٹ کی ہے. اب فرینکلی سپیکنگ بات یہ ہے کہ 2021 میں اسرائیل نے شام میں ایران سے جو لنک ٹارگٹس تھے ان میں 28 جگہوں پر حملے کیے, 28 جگہوں پر, اور ان میں سے کسی ایک بھی جگہ کے اوپر نہ روس نے یہ کوشش کی کہ وہ ڈیفینڈ کرے, نہ روس نے یہ کوشش کی کہ وہ سپورٹ کرے, نہ روس نے کوئی آواز نکالی ہے, بلکہ ایک بھیگی بلی بن کے خاموشی سے کونے میں دبگا بیٹھا رہا. لہٰذا اس سے اوبویسلی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی قسم کا ٹکر نہیں لینا چاہتا, کسی قسم کا خطرہ مولنا نہیں چاہتا. اگر دیکھا جائے تو اسی طرح جو روس اور ایران کی مختلف قسم کی ڈیلز رہی ہیں ویپنز کی, تو S-300 تو چلیں ان کو دے دیے, لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں Su-35 جو ان کے فائٹر جیٹس ہیں اس کی ڈیل ہوئی تھی, جو پہلے ایران نے پہلے ان سے تقریباً 30 ایئر کرافٹس کی ڈیل تھی کہ یہ ہمیں دیں, اور بعد میں اس کو ایکسپینڈ بھی کیا گیا کہ ہمیں یہ 50 ایئر کرافٹ چاہیے. لیکن وہ جو ایئر کرافٹس تھے وہ سارے کے سارے رشیا نے یوکرائن کی جنگ میں جھونک دیے, وہیں پر استعمال کر لیے. اب وہ جو ڈیل ہوئی تھی وہ ڈیل سمجھے کہ اٹ ہیز گون فار 6, وہ ڈیل اب وہاں پہ نہیں رہی ہے. رشیا نے ان کو کوئی اس قسم کا جو ہے نا وہ پلین نہیں دیا, اور وہ رشیا خود ہی یوز کر رہا ہے اگینسٹ یوکرائن. تو جو ایک ہتھیار ملنے والا ایک سپورٹ تھا وہ بھی رشیا اس کو نہیں دے سکا, بیکاز رشیا کا اپنا فائدہ اس نے جو دیکھا وہ یہی دیکھا کہ مجھے یوکرائن میں اس وقت جو ہے نا جنگی جہازوں کی ضرورت ہے, ایران کو تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی. اسی طرح ماضی کی کچھ اور بھی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ رشیا جو ہے نا وہ صرف ہمیشہ ان جگہوں کے اوپر اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے, ان جنگوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے جس میں اس کا کوئی اپنا فائدہ اس کو نظر آتا ہے. جیسے کریمیا کی جو وار تھی, کریمیا کی 2014 میں یہ جنگ ہوئی تھی. اسی طرح جو جارجیا ہے وہاں پہ 2008 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں اس نے اپنے آپ کو انوالو کیا تھا, بیکاز اس میں اس کو اپنا ایک فائدہ نظر آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں پر گیا ہے. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ ہاں رشیا جو ہے وہ سفارتی سطح پر ایران کی بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے, بہت آواز اٹھا سکتا ہے, شور شرابہ کر سکتا ہے, اپنی ویٹو پاور کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, نہ وہ کرے گا. دوبارہ بات کریں گے اگر روس کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے رشیا کا امریکہ کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ ہے, ایک خاموش جنگ ہے جو دونوں ملکوں کے بیچ میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, کولڈ وار جسے ہم کہتے ہیں, اور یہ بڑی پرانی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے اسرائیل اور روس ان کے بھی تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں, بڑے حساس تعلقات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی جو روس جو ہے نا وہ اوپنلی اسرائیل کے اگینسٹ نہیں جاتا, نہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ٹکر لینے کی کوئی کوشش کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں ان کے تعلقات کا اس حد سے کہ شام میں دونوں ملکوں کے مابین ایک سمجھے کہ ایک پیکٹ ہوا ہے, ایک معاہدہ ہوا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں, ایک خاموش معاہدہ, اور اس کا نام انہوں نے دیا ہے ڈی کنفلیکیشن. اچھا, یہ معاہدہ کیا ہے جی؟ معاہدہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل شام میں کسی بھی قسم کی کوئی اٹیک کرے گا جو کہ جس کا لنک الٹیمیٹلی ایران سے ہوگا یا اس کے پراکسی گروپس کے ساتھ ہوگا, تو جب وہ ان کو اٹیک کرتا ہے تو وہ پہلے روس کو انفارم کرتا ہے کہ آپ کا کوئی اگر ایسٹ اس کے نزدیک ہے تو اس کو سیو کر لیں, یا آپ کے اگر ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو سیو کر لیں. اور روس کیا کرتا ہے؟ خاموشی سے اپنے ان ایسٹس کو بھی سیو کرتا ہے, اپنے ٹروپس کو بھی وہاں سے موو کرا دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اب اسرائیل کا اٹیک آنے والا ہے. یہ دونوں کے بیچ ایک پیکٹ ہے جو کہ طے ہوا ہے. اب ایسی سچویشن میں آپ سوچ لیں کہ وہ کیوں اسرائیل کے اگینسٹ جو ہے نا اوپنلی کھلا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے روس اگر مدد کر سکتا ہے ایران کی تو کہاں مدد کر سکتا ہے؟ سفارتی سطح پر تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, ویٹو پاور اس کے پاس ہے, استعمال کر سکتا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے ناظرین وہ ہے کہ جو پراکسی گروپس ہیں, خاص طور پر جو حزب اللہ ہے اور حشد الشعبی ہیں, یہ وہ گروپس ہیں ناظرین جن کی روس جو ہے نا وہ بہت مدد کر سکتا ہے. یہ وہ گروپس ہیں جو بیسیکلی شام میں ہیں اور اس کے علاوہ عراق اور لبنان میں بھی ہیں. لیکن شام میں جو یہ ہے نا, ان کو یہ بہت سپورٹ کر سکتے ہیں رشیا, ان دا شیپ آف کہ ہر قسم کی وہ انٹیلیجنس انفارمیشن ان کو پاس کرے, ان کو ہتھیار دیں, ان کو وہ ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کروائیں جو کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کروائیں جو امریکہ کے اور اسرائیل کے شام میں یا لبنان میں یا عراق میں کسی جگہ پر ہیں, اور پھر یہ جو پراکسی گروپس ہیں یہ جا کے ان ٹارگٹس کو ہٹ کریں.
تو یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ روس پلے کر سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے. ایون ٹو این ایکسٹینٹ کو یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کچھ گروپس کو ان کا حلیہ بدل کر انہی کے گروپس کے لوگوں کی طرح شکلیں بنا کر ان کے ڈریسز پہنا کے ان کو ایک ری انفورس کر سکتا ہے, ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ کر سکتا ہے. تو روس یہ کر سکتا ہے, اور اگر یہ روس نے یہ کیا تو یقین جانیے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر نا بہت بڑا پریشر آئے گا کہ اس کے جو پراکسی گروپس ہیں جب وہ اس کے ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے تو بہت بڑا پریشر آئے گا, اور یہ پریشر جو ہے امریکہ اور اسرائیل سسٹین نہیں کر سکتے. اور جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا, گوریلا وار میں یہ لوگ بالکل زیرو ہیں. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہو سکتا ہے جو کہ روس لے سکتا ہے. ایران کو روس کے اوپر انحصار کرنا چاہیے یا نہیں, تو اس کا سمپل سا آنسر ہے نو. بالکل بھی کسی صورت میں ایران کو نہ انحصار کرنا چاہیے اور نہ ایون ٹرسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ روس جو ہے نا کسی بھی ٹائم پہ یو ٹرن لے سکتا ہے. روس اس وقت اپنے 100 مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. اس کا اپنا جو یوکرائن کی جنگ ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. وہ اپنے آپ کو کسی نئی جنگ میں کبھی بھی نہیں چونکے گا. سو لہٰذا ایران کے پاس جو آپشن رہ جاتی ہے نا ناظرین, وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ انحصار کرے, اپنا جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھائے. جیسے میں نے کل بتایا تھا, اپنے رڈار سسٹم کو بہت افیکٹو کرے. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ٹائم اس کے پاس ہے, وہ اپنے پراکسی گروپس کو بہت اسٹرانگ کرے, ان کو ٹرین کرے, ان کو سامان دے, ان کو ہتھیار دے, ان کو یونیفارمس دے, ان کو جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے ان کی وہ کرے. ان کو یہ ٹائم ہے اسٹرانگ کرنے کا. ان کو ہر قسم کی وہ انفارمیشن پاس آن کرے جو کہ بعد میں ضرورت پڑ سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے. کیونکہ ناظرین ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اگر روس جو ہے وہ واقعی فزیکلی کھڑا ہو گیا ایران کے ساتھ, تو پھر یہ جو جنگ ہے نا یہ ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی. کیونکہ امریکہ, نیٹو اور اسرائیل یہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اسرائیل جو ہے وہ ڈیفیٹ کھا رہا ہو, مار کھا رہا ہو. وہ اس کو مشرق وسطیٰ کی جنگ نہیں لیں گے, بلکہ وہ اس کو اسرائیل کی بقا کی جنگ لیں گے. اور ایران کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اس اسرائیل کی بقا کی جنگ کو کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل ملیں گے کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ڈیٹا کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ. میرے پروگرامز کو دیکھتے رہیے, لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل, اور اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور کمنٹ کیا کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.